سورہ فرقان یہ 25ویں نمبر پر صورت ہے، اس کا نمبر 25واں ہے، اور اس کی آیت نمبر 71 سے 71 سے آگے جو ہیں وہ کچھ ایسے لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں بتایا کہ میرے بندے کون سے ہیں، عباد الرحمن کون سے ہیں، اللہ کے بندے کون سے ہیں۔ دیکھیے ہر بندہ یہ اس کی کوشش ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا جو جیسا اس نے فرمایا ہے میں ویسا بن جاؤں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ باتیں ہوں گی وہ میرے بندے ہیں، وہ عباد الرحمن ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کی جو صفات ہیں وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ آیت نمبر جو ہے وہ 71 سے آگے شروع ہو رہی ہیں۔ کیا فرمایا جاتا ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے وہ عباد الرحمن ہیں، بلکہ یہ آیت نمبر 63 سے شروع ہو رہی ہیں کہ عباد الرحمن الذی یمشون علی الارض ہونا، زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے۔ یہ پہلی نشانی ہے ان لوگوں کی کہ جو عباد الرحمن ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہلوں کو سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ سجدوں اور قیام میں رات کو گزارتے ہیں، راتوں کو سجدے کرتے ہیں، طویل سجدے، قیام کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ میں اور آپ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اور اس سے آگے آیات ہیں کچھ، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ کر لیں تو یہ اللہ کے بندے ہیں۔ عباد الرحمن سے شروع ہو رہی ہیں وہ آیتیں۔ عباد الرحمن، عباد جمع ہے عبد کی، عبد کہتے ہیں بندے کو، یعنی جو کسی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ معبود ہے، ہم بندے ہیں اس کے۔ اور عباد الرحمن یعنی اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی صفات کو بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو تو پھر میں تمہیں اپنے بندوں میں شامل کر لوں گا۔ ان میں پہلا جو ہے وہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، بلکہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنا ہے۔ پھر دوسرا جہلا جو ہیں ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ تیسری بات جو فرمائی گئی وہ یہ فرمایا گیا کہ ان کی راتیں جو ہیں وہ سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ عذاب نار سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا گیا؟ پھر یہ فرمایا گیا کہ وہ خرچ کرنے میں توازن رکھتے ہیں، نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا گیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی دوسرے کو وہ مقام نہیں دیتے جو رب تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ وہ توبہ اور توبہ کرتے رہتے ہیں، وہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی کی طرف نہیں جاتے۔ اور اگر کسی ایسا کام جو لغو ہے، فضول کام اگر کہیں ہو رہا ہو تو وہاں پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہاں سے گزر جاتے ہیں دامن کو سمیٹتے ہوئے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں اور نصیحتوں کو کان بند کر کے نہیں سنتے، بلکہ نصیحتیں سنتے ہیں پھر ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور پھر جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ 74 نمبر آیت مبارکہ ہے، 74 نمبر سورہ فرقان کی، اس میں کیا فرمایا کہ والذین یقولون، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ عباد الرحمن، جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ وہ کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا حب لنا، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔